میرے ختم ہوئے، شرک و کفر مٹا، ایمان و یقین آیا، وہ صبح صادق میرے آقا علیہ السلام کے نور کی صبح صادق. یہ فیض ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا. یہاں پہنچ کر پھر فرمایا ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر نبیوں کی روحوں نے سانس لی. تو پھر کیا بنا؟ فرمایا خلق اللہ ارواح الاولیاء والسعداء والشہداء والمطیعین الی یوم القیامہ. جب نبیوں کی روحوں نے سانس لی تو اللہ تعالیٰ نے اس سانس سے ولیوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا، شہیدوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، سعادت مندوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، اور قیامت تک کے پرہیزگاروں کی روحوں کو پیدا فرما دیا. میرے بھائیوں، یہاں تک جب گفتگو پہنچی، کہاں وہ سوال جو حضرت جابر نے کیا تھا کہ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو محبوب علیہ السلام کی گفتگو کہاں تک پہنچی؟ اور اگر میرے آقا علیہ السلام نہ فرماتے تو کون جواب دے سکتا تھا ان چیزوں کا؟ ایک حدیث میں علم کتنا ہے، نالج کتنا ہے، قیامت تک کا رائٹ وزڈم اور قیامت تک کی برننگ اور لرننگ ٹیکنالوجی کبھی یہ نہ بتا سکتی جو کچھ زبان رسول اللہ علیہ السلام نے بتا دیا. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق بتا والوں نے چند بتلا دیے چند اشاروں میں. وہ اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. اس جگہ پہنچ کر پھر خلاصہ بتایا اور تقریر کا طریقہ بھی کہ خلاصہ بتا دو سمجھ آ جائے. فرماتے ہیں فالعرش من نوری والکرسی من نوری واللوح من نوری والقلم من نوری فالانبیاء من نوری والرسل من نوری والجنت وما فيها من النعیم من نوری فالشمس من نوری والقمر من نوری والکروبیون من نوری والروحانیون من نوری. جابر بتانا میرے عاشقوں کو قیامت تک کے لیے کہ عرش بھی میرے نور سے، کرسی بھی میرے نور سے، لوح بھی میرے نور سے، قلم بھی میرے نور سے، سورج بھی میرے نور سے، چاند بھی میرے نور سے، نبی بھی میرے نور سے، رسول بھی میرے نور سے، جنت بھی میرے نور سے، جنت کی نعمتیں بھی میرے نور سے، روحانی فرشتے بھی میرے نور سے، اور کروبی فرشتے بھی میرے نور سے پیدا ہوئے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چیزیں نور سے بنی، ان کا نور اور ہمارے آقا علیہ السلام کا نور، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پھر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ تم نے یہ ساری چیزیں جب نور کی بنائی تو پھر یہ چیزیں پھر سرکار کی مثل بن گئی. تو میں یہ کہتا ہوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشری بے مثل نہیں، نور بھی بے مثل ہے. یہ چیزیں اگرچہ نور کی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے نور کی تجلی، مگر یہ میرے محبوب علیہ السلام کی طرح کیسے ہوں، مثل کیسے بن سکے؟ پوچھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وضاحت خود کرتے ہیں. اور اس حدیث کی سند بھی وہ گولڈن چین اصح الاسانید میں سے ہے. امام زہری امام سالم سے روایت کریں، امام سالم اپنے اباجی حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول اللہ السلام سے روایت کریں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیکھیں خود بیان کریں. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین، اپنی دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا لوگو میں نے ان دو آنکھوں سے میں نے خود دیکھا اپنے آقا علیہ السلام کو. بعد والوں میں بتاؤں محبوب کی شان کیا ہے؟ اب صحابی کا نظریہ کہتے ہیں کانا نورا، اے بعد والو ہم نے تو نے نور پایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ سنت صحابہ ہے، نور کہنا یہ نظریہ صحابہ ہے. کہتے کانا نورا، نور تھے. کیسا نور؟ کتنا نور؟ کوانٹیٹی کوالٹی کیا ہے؟ نور جب کھلونا بھی ہے آپ کا تو پھر نور نور میں کیا برابری ہو جائے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نہیں. نور کتنا؟ کیا صرف دانت مبارک نور، صرف رخسار مبارک نور، صرف چہرہ مبارک، سینہ مبارک نور؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان نورن کلہ، سر کی چوٹی سے لے کر قدم کے ناخن تک نور ہی نور. کان نورن کلہ، یہ صحابی کا عقیدہ ہے. صرف نور نہیں، کل نور، جز نور نہیں، کل نور. کان نورن کلہ، پورا بدن نور. نور کیسا؟ بل نورم من نور اللہ،
اللہ کے نور سے نور. یہ جو درود تاج میں ہم پڑھتے ہیں نور من نور اللہ، تو یہ گھڑا نہیں ہے، یہ تو صحابہ سے پڑھا ہے بالواسطہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کان نورا کلہ بل نورا من نور اللہ، کہ ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور. تو نور من نور اللہ کا عقیدہ جو ہے یہ شرکی عقیدہ نہیں، یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو نور کہنے سے شرک نہیں بنتا، اس واسطے کہ جو ایک نیچرل مونوتھیزم عقیدہ توحید ہے اس کا تو بیان ہو رہا ہے سرکار کو نور کہنے سے. کیوں؟ اللہ کا جو نور ہے وہ ہے نور خالق، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا نور ہے نور مخلوق. اللہ کا نور ہے پیدا کرنے والا، محبوب کا نور ہے پیدا ہونے والا. اللہ کے نور کا جسم نہیں ہے اور میرے نبی علیہ السلام کے نور کا جسم ہے. اللہ کے نور کا میلاد نہیں ہے، محبوب کے نور کا میلاد ہے. تو نور من نور اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کی جو ریفلیکشن اور تجلی سے کائنات کا جو پہلا فرد بنا، پہلی چیز بنی، اس انعکاس سے وہ نور ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے. اور ہم صرف نور بمانا نور ہدایت نہیں مانتے، وہ تو ہے ہی. نور بمانا صرف لائٹنگ نہیں مانتے، ہم تو جسمانی نور مانتے ہیں. جسمانی نور ہے، ساتھ ہدایت کا نور بھی ہے، ہر طرح کی تازگی روشنی بھی ہے. اور اس جسمانی نور کو جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بار بار نور مجسم کہتے ہیں، اس نور مجسم کے لحاظ سے یہ سارا نظریہ اور عقیدہ بیان ہو رہا ہے. اور اس بنیاد پر یہ تسلسل جو نور کا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے میرے آقا علیہ السلام کے جسمانی نور کو کتنی شان عطا فرمائی ہے. ہم سے جھگڑنے والے لوگ کہتے رہے کہ پہلے تو نور نہیں ہے، اگر ہے تو پھر کہتے ہیں ویسا نور کہ جو نور بمانا ہدایت ہے، کہتے ہیں جسمانی نہیں مان سکتے، شرک ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل الٹی سوچ ہے کہ جسمانی نور مانے تو شرک ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نور کا تو جسم نہیں ہے اور سرکار کے نور کا جسم ہے. اور ویسے ان لوگوں نے ماننے پہ آئے تو اپنے مولوی کو بھی نور مجسم کہہ دیا، اور انکار کرنے پہ آئے تو سب سے اولین نور کو بھی نور مجسم ماننے سے انکار کر دیا. دیکھو محمود الحسن شیخ الہند ان کا رشید گنگوہی کے مرنے پر قصیدہ لکھتا ہے، تو وہ چھپا ہوا قصیدہ ملتا ہے. اس نے رشید گنگوہی کو نور مجسم کہا. کہتا ہے کہ جب مر گیا وہ تو کیا ہوا، ہم نے کفن پہنایا، لیکن کہتا ہے کفن پہنانے سے بھی وہ ننگا ہی نظر آ رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے چھپائے جامع فانوس کیوں کر شمع روشن کو، تھی اس نور مجسم کی کفن میں وہی اریانی. اریانی ننگے پن کو کہتے ہیں نا، یعنی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، انہوں نے شان ہی یہ بیان کی ہے. کہتا ہے چھپائے جامع فانوس کیوں کر شمع روشن کو. مثال دے کر کا یہ جو فانوس ہے اندر لائٹ ہوتی ہے، اوپر شیشہ فانوس کا ہوتا ہے، تو کہتا ہے فانوس روشنی کو چھپاتا نہیں دکھاتا. تو کہتا ہے کفن تھا فانوس کی طرح، بدن تھا شمع کی طرح. کس کا؟ رشید گنگوہی کا. تو پھر کہتا تھی اس نور مجسم کی کفن میں وہی اریانی. ہم نے کفن پہنایا تھا لیکن وہ پھر بھی ننگا ہی نظر آ رہا تھا، اس واسطے کہ وہ نور مجسم ہے اور نور مجسم کو کپڑا چھپا نہیں سکا. انہوں نے وہ نور مجسم مانا. سنی کی خوش قسمتی ہے ہم نے ماہ مدینہ کو نور مجسم مانا. اب دیکھیے میرے بھائیوں، میں تمہارے عشق اور محبت کو سلام کرتا ہوں. جس طرح تم محبت سے بیٹھے ہو سن رہے ہو، لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے، ابھی حدیث کا کافی حصہ باقی ہے. ایک ہی حدیث آپ کو سنانی ہے اور اس کے آگے آپ نے اس کو بیان بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا خیبر کی طرف، تو فرمایا تھا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. علی تلوار چلانے سے پہلے انہیں تبلیغ کرو، اگر تمہارے سمجھانے سے ایک بھی بگڑا ہوا سیدھا ہو گیا پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب، اور اگر تمہارے بیان کرنے سے ایک بھی اندھیرے کا مارا ہوا سویرے میں آ گیا
تو پوری دنیا کے صدقے سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، پھر رب ذوالجلال نے 12,000 حجاب پیدا۔ پہلے تھے قیام 5 مقامات میں، ہر جگہ 12,000 سال، پھر اللہ نے 12,000 حجاب پیدا کیے۔ فاقام اللہ نوری حجاب 1000 سنہ، رب نے ہر حجاب میں میرے نور کو 1000 سال رکھا۔ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو، طولِ راہ نور ذرا ناپ دی۔ میرے آقا علیہ السلام کا نور کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا، اس کی گزرگاہیں 12,000 حجاب، اور ہر حجاب کے اندر 1000 سال قیام۔ لوگ ہم سری کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تمہارا پس منظر 9 مہینے کے سوا کچھ، اور ادھر صدیاں کیسے نور کا قیام۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم نہیں بنا، اس سے پہلے کی بات ابھی ہو رہی ہے۔ 12,000 حجاب میں 1000 سال، ہر حجاب میں جب گزرا تو یہ کیوں قیام تھا؟ سرکار فرماتے ہیں رب نے میرے نور کو کورس کروایا، عبودیت کا، اطمینان کا، سکینہ کا، صبر کا، یہ سب کچھ پہلے ہی پڑھا دیا گیا۔ سچ فرمایا تھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جب پوچھا گیا محبوب خلق، رکان خلق قرآن، ان کا خلق تو قرآن ہے۔ عمومی طور پر اس فرمان کو صرف اتنے بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر حدیث نور کے یہ مقام سامنے رکھیں تو خلق کی جو ڈیفینیشن عربی زبان میں ہے اس کو سامنے رکھیں تو پھر تو ہر مسئلے کا پہلے ویسے ہی حل ہو جاتا ہے۔ خلق وہ نہیں ہوتا جو تکلف سے ہو، ایک ہے انسان کا ویسے ہر وقت مسکراتے رہنا، ایک ہے تکلف سے مسکرانا، ان دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہے انسان کا ویسے اچھے اخلاق والا ہونا، ایک ہے تکلف سے کچھ کرنا۔ تکلف مجبوری کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈھالنا کسی طرف، خلق وہ ہوتا ہے جو بندے کی جبلت میں ہو، سرشت میں ہو، طبیعت میں، وقت ولادت ہی اندر موجود، شروع سے ہی ساتھ ہو، وہ خلق ہوتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان کہ قرآن ہمارے نبی علیہ السلام کا خلق ہے، تو کیا فرما رہی تھی؟ اگرچہ قرآن اترا 40 سال بعد تھا، مگر جو کچھ قرآن کے مضمون کا تقاضا ہے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، فلاں چیز سے دور رہو، فلاں سے بھی دور رہو، فرمایا یہ سب کچھ ہمارے آقا علیہ السلام کے خمیر میں بوقت ولادت ہی موجود تھا۔ پورے قرآن پہ عمل، پورے قرآن کے احکامات کے بارے میں بندہ اپنے آپ کو تیار کرے، یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم آیت پڑھیں اور پھر اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں، لیکن سرکار کا تو یہ خلق ہے، طبیعت ہی ایسی ہے، مزاج ہی ایسا ہے، سب کچھ اللہ نے مزاج میں بھر دیا تھا۔ اگرچہ قرآن 40 سال بعد اترا ولادت کے، مگر میرے محبوب علیہ السلام کی تو تخلیق میں، آپ کے خمیر میں یہ سب نور رب نے شامل فرما دیا تھا۔ اس واسطے ان حجابات کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے نور کو مزید تربیت دی گئی، کورس کروایا گیا۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، میرے آقا علیہ السلام سیرت کے سارے امتحان مکمل کر۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جس طرح دوسرے لوگ پیدا ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی داستان کہاں سے کہاں تک، اور اس کی یقیناً حکمتیں ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ رب ذوالجلال کے فرمان کی ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں، میں صرف ایک کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے رب کو ازل سے پتا تھا کہ میں ایک ہی ذات کو عرش پہ بلاؤں گا، اور اللہ کو پتا ہے کہ میرا نور زبردست اتنا ہے، ایک جلوہ طور پہ گرے گا تو ریزہ ریزہ ہو۔ بلانا ہے انہیں اپنا آپ دکھانے کے لیے، اور طور پہ جلوہ گرے، حالانکہ پہاڑ ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ایک انسان ہو اور چلا عرش پہ جائے، جلوہ ایک نہیں کروڑ ہابر سے پیکر پہ، تو جو تقاضا اس کے مطابق تو معاذ اللہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو انسان تو جل کے راکھ ہو جائے، اور مقصد کیا ہے؟ انہیں اپنا آپ دکھانا، تو اس کا تو تقاضا ہے کہ بے ہوش بھی نہ ہو، طبیعت مبارک بوجھل بھی نہ ہو، مسکرائیں اور دیدار کرے۔ تو رب ذوالجلال نے 1000 سال تک اس نور کو اپنے سامنے قیام کروا کے حجابات میں رکھ کے میرے رب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جلوے برداشت کرنے کی عادت ڈالی کہ یہ نور، اس کو پتا ہو پہلے سے ہی، اس میں قوت برداشت ہو، یہ
جلوے اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجنے سے پہلے رب نے ریہرسل کروائی کہ عصا تمہارا ہوگا، یوں صاف بنے گا، میں پہلے بنا کے دکھا دیتا ہوں، بلا تمثیل، عرش پر بلانے سے پہلے ہی، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام کا نور اللہ کے سامنے حجابات میں، مقامات میں اس پر خالق کائنات کے نور کے جلوے برستے رہے، یہ نور پروان چڑھتا رہا، یہاں تک جب معراج کی رات آئی، سدرہ پہنچے تو جبریل کے منہ میں یہ بات آئی، لو دنوت ان بلت اللہ ترکتو، محبوب اتنا بھی یہاں سے آگے گزرا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا بھی، جس کو پنجابی میں پوٹا کہتے ہیں، پورا، اتنا انملتن، اتنا بھی سدرہ سے آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ وجہ بیان کی، رسبحات نور، اللہ کے نور کی گرمی اتنی ہے، آگے تپش اتنی ہے، جبریل کا نور نہیں برداشت کر سکے گا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور ادب سے معذرت کی، یہ نہیں کہا میں نہیں جاؤں گا، کہا محبوب جا کے بھی تو ساتھ نہیں دے پاؤں گا، اگلی راہیں بنی آپ کے لیے ہے، میں کیسے جاؤں؟ اب جبریل علیہ السلام کیا عقیدہ بتا رہے ہیں، لوگو یہ بشری بے مثل نہیں، نور بھی بے مثل ہے، کہ اگرچہ میں بھی نور ہوں مگر میں تو آگے نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ سرکار کا نور میرے نور جیسا ہی ہے تو جبریل کہتے نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے ہیں، اللہ کا نور ہمیں جلا دے گا، تو یہاں تک ہی آنا تھا، اب واپس چلے۔ وہ کیا کہتے محبوب نہیں، آپ جائیں، میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میرا نور اور ہے، آپ کا نور اور ہے۔ ایک موقع پر مسند میں یہ حدیث ہے، مسند امام احمد میں، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، ایک موقع پر اللہ نے مجھے اپنے اتنا قریب کیا، میری معراج ہوئی جتنا کبھی پہلے بھی نہیں ہوا تھا، بعد میں بھی نہیں ہوا، صرف ایک مرتبہ مجھے رب نے بہت قرب عطا کر دیا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف کان یا جبریل، جبریل بتاؤ پھر تمہاری معراج جب ہوئی، قرب ملا، ریکارڈ قرب، تو کتنا تم رب کے قریب تھے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، اتنا قریب چلا گیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے باقی ہیں، 70,000 پھر بھی تھے، اور جبریل فخر سے بتا رہے تھے کہ اتنا پہلے کبھی نہیں ملا تھا نہ بعد میں ملا۔ اب سدرہ پر جبریل کہتے ہیں اتنا بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل جب تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اپنا نظریہ سرکار کا اپنے بارے میں کیا تھا؟ اگر یہ ہوتا کہ جبریل کا اور میرا ایک ہی مسئلہ ہے، تو جبریل تم نہیں جا سکتے تو تم نے سیر کرانی تھی، ساتھ لائے تھے، اب تم نہیں جا سکتے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، نہیں، محبوب فرماتے ہیں حل لک من حاجہ، جبریل کوئی کام ہے تو بتاؤ تمہارا بھی کروا کے لے آؤں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے جبریل میں تو سلامتی سے جاؤں گا، سلامتی سے آؤں گا، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تیرا نور اور ہے میرا نور اور ہے۔ حدیث میں ہے میں خلق ابھی 70,000 حجاب من نور، جب میں سدرہ سے آگے بڑھا تو 70,000 نور کے پردے میرے نوری پیکر سے لگ کے پھٹ گئے، اور میں نے کمان کے دو سروں سے قریب ہو کے اپنے رب کی ذات کو، اب وہ 12,000 حجابات کا قیام، مقامات میں 12,000 سال، وہ حکمت سامنے آئی کہ رب کا ایک جلوہ طور پہ گرا تھا، قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا، طور عرش پہ نہیں گیا تھا، نہ عرش طور پہ آیا تھا، ایک جلوہ عرش سے چلا طور پہ آیا تو طور کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور ادھر ہمارے آقا علیہ السلام خود ہی عرش پہ چلے گئے۔ کہاں گئی وہ سوچ جو کہے ہم ان جیسے ہیں وہ ہم جیسے